الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواتر الذنوب وعلى ملاحظة الغيوب علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأسفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنطالت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاس من محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى علي بن عمه كاشف همه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي يحبه فرز على الغادر والغالب مولانا السبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجزا الله على العباد الداعين على الخلق في جميع الآثار والأقدار بالمآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبل اس کے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. ایک سورہ فاتحہ آغا حسن بن عباس بن مرزا ذوالفقار حسین زہرا سلطانہ بنت مرزا ذوالفقار حسین مرزا ذوالفقار حسین ابن آغا مختار حسین سیدہ شفیق بانو بنت حیدر حسین سید حمید حسین ابن سید حمید حسین ان کے اور دیگر تمام تر حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. اس کے علاوہ سیدہ شہناز بانو اس کے علاوہ جو بھی مریض ہیں ان کی پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. الہی آمین. بڑی زحمت فرمائیں کہ صلوات کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کربلا کی سرزمین عشق کی سرزمین بے شک. کربلا کی سرزمین توحید کے پرچم کی سربلندی کی سرزمین بے شک بے شک. ایسی سرزمین جہاں پہ خدا کا نام ایسا بلند ہوا واہ کہ قیامت تک حسین رہے گا خدا کا نام بھی رہے گا. واہ بے شک بے شک. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے جو قربانی دی گئی ہے وہ بشریت کی تاریخ میں نہ پہلے کوئی مثال ہے بے شک نہ قیامت تک اس کے بعد اس کا تصور ممکن ہے. بے شک. واہ لہٰذا یہ زمین لا الہ الا اللہ کی سربلندی کی زمین ہے. بے شک. ایسی سرزمین جو
امام زمانہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے قیام سے متصل ہوگی یہ تحریک. خود مولا میاں زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں رجوت الفوز لدیک، اے میرے جد حسین میری کامیابی آپ سے وابستہ ہے. ماشاءاللہ. تو گویا حسین کے بغیر امام زمانہ بھی خود کو نامکمل تصور کرتے ہیں. واہ. سرزمین جو ہے وہ واقعاً اللہ کی ولایت کے اظہار کی سرزمین. بے شک بے شک. قرآن کے معانی اور معارف کو اگر کسی نے سمجھنا ہو واہ تو خدا کی قسم کربلا مکمل ہے. واہ کیا کہنے. دین اپنے مکمل وجود میں کسی نے دیکھنا ہو تو وہ کربلا کے واقع دستک دے، اس کو دین کی ہر شے سمجھ میں آئے گی، دین کا ہر باب نورانی نظر آئے گا. ماشاءاللہ. سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت جو سرنامہ کرم قرار دی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. ایمان کا. واہ. اور یہ ولی کیا کرتا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور. واہ. ان ایمان والوں کو ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، نور کی طرف لے جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ولی کا فنکشن ہے. ولی کیا کرتا ہے کہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. بے شک. اس آیہ مبارکہ میں بہت ساری باتیں قابل توجہ ہیں، لیکن 2-3 مطالب کی طرف توجہ دلاؤں گا. اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے آمنو صاحبان ایمان کا. واہ. اللہ کے تو اور بھی اوصاف ہیں. اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، بے شک. اللہ اس کائنات کا رب بھی ہے. بے شک. اللہ جو ہے محمد و علی جیسی ہستیوں کا خالق ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اس کائنات کو وجود بخشنے والا ہے. اللہ اس ساری کائنات کی رنگینیوں اور رعنائیوں کو وجود میں لانے والا ہے. یہ نہ تھی ان ساری چیزوں کو جس نے عدم سے وجود بخشا. واہ. کسی سیمپل سے نہیں، وہ کسی نمونے کا، کسی ماڈل کا، کسی نمونے کا محتاج نہیں ہے. واہ واہ وہ واہ. خود نمونوں کا خالق ہے. بے شک. واہ واہ واہ. جناب امام صادق صلوات اللہ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے زمانے میں 3 شخص ہیں جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ. اس میں ایک کا نام ہے ابو شاکر دہستانی. ابو شاکر ایک روز آیا، کہنے لگا کہ یہ عجیب ہے، آپ ایسے خدا پہ بلیو کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے بات کر سکتے ہیں، نہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. فرمایا کہ یہ تم انکار اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا انحصار صرف تمہاری آبزرویشن پہ ہے. واہ. تمہارے مشاہدے پہ ہے. واہ. بہت ساری دنیا ایسی ہے جو تم نے نہیں دیکھی، اس لیے خدا کا انکار کر رہے ہو. واہ. اس کا مطلب ہے مولا امام صادق نے دیکھی ہے. واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھی، مطلب تو امام نے دیکھی ہے. واہ. اور فرما رہے ہیں، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے وجود میں اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، خالق نے تمہارے وجود میں خون دوڑتا ہے. واہ. یہ آج اگر انفارمیشن کسی کو دی جائے تو نارمل ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج پروو ہو چکا کہ انسان کا خون انسان کے بدن میں دوڑتا ہے. لیکن صدیوں پہلے جب کوئی وسائل نہیں تھے انسان کی باڈی کو اندر سے دیکھنے کے، ایسے عالم میں کہنے لگا ہاں عجیب. کہا اس کے علاوہ تیرے وجود میں اللہ نے کئی جاندار مخلوقات خلق فرمائی ہیں.
آج ثابت ہوا کہ تقریباً 100 ٹریلین بیکٹیریاز انسان کے وجود میں موجود واہ ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تو میں عرض کروں گا کہ امام صادق کے پاس تو کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھی، واہ واہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو میں عرض کروں گا کہ امام وہ امام ہے جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں جو وسیلوں کا محتاج نہیں ہوتا واہ بلکہ خود کائنات کے لیے وسیلہ. واہ 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 سبحان اللہ. ہولی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کی بلا. واہ واہ اللہ ولی ہے واہ واہ واہ. صاحبان ایمان کا. پروردگار تو تو خالق ہے، تو تو رازق ہے، تو ہر چیز کو وجود میں لانے والا ہے. تو اس آیت میں خاص مومنین کے ساتھ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ واہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. کیوں نہیں کہا اللہ ولی الناس یا اللہ ولی الکائنات؟ واہ اللہ ہے مولا کائنات کا. اور ایک جگہ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا والکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا تو مولا کوئی ہوتا ہی نہیں. واہ تو اس کا مطلب ہے ولایت کا تعلق ایمان والوں سے ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور کہنے. جہاں کفر آ جائے وہاں ولایت نہیں ہوتی. واہ کیا کہنے. دیکھیے کہ قرآن کریم کی فہم کا ایک مختلف اصول ہے. اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے قرآن فہمی کا کہ اگر قرآن سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے دوبارہ قرآن سے رجوع کرو. واہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرے گا، واہ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہنر چاہیے، بے شک اس کے لیے نورانیت چاہیے، بے شک. اس کے لیے خاص طرح کی مشق اور ریاضت کی ضرورت ہے واہ کہ قرآن سے استفادہ کیا جائے. کیسے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ نہج البلاغہ میں ایک جگہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج میری بھی طبیعت 2 دن سے بے شک ٹھیک نہیں ہے. بہرحال مجھے دعوت ملی تو میں نے کہا یہ شاید مولا کی طرف سے حکم ہے، واہ تو مجھے اس حکم کو بجا لانا ہے. انشاءاللہ آپ کی دعا سے کچھ چیزیں عرض کروں گا. ایک بار پھر صلوات اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مولا نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا استنتقو ہو، قرآن کے بارے میں لوگوں سے فرمایا کہ اس سے گفتگو کرو. تو اس کا مطلب ہے قرآن گفتگو کرتا ہے. بے شک استنتقو ہو، اس قرآن سے گفتگو کرو. وَلَا يَنْتَقُو ہو، اور تم گفتگو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن کے لیول پہ جانا پڑے گا. واہ قرآن کے جتنے لیول پہ جاؤ گے قرآن اسی طرح ریسپونڈ کرے گا. واہ جتنی نورانیت زیادہ ہوگی قرآن اتنی نورانیت کے ساتھ تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا. واہ ارشاد فرمایا استنتقو ہو، اس سے کلام کرو. وَلَا يَنْتَقُو، ہم تم اس سے کلام نہیں کر سکتے، تمہارا کیا علاج ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ أَخْبِرُكُمْ، علی حق بیان کرے گا قرآن سے کلام کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. تو قرآن کریم سے استفادے کا ایک روش یہ ہے کہ خود قرآن سے پوچھا جائے واہ کہ اس موضوع کے بارے میں قرآن تمہاری رائے کیا ہے. واہ تو قرآن بیان کرے گا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی واہ کہ ولایت کا تعلق قرآن کی روح سے کس سے ہے؟ صاحبان ایمان سے. صاحب ایمان. اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا اگلے مرحلے میں. وہ کیا ہے؟ لوگوں نے ولایت کے معانی پہ بہت سارے باتیں کی ہیں. ولی کا معنی کیا ہے؟ واہ واہ جی تو واہ میں کہتا ہوں اور معانی کی طرف نہیں جاتے. اسی قرآن کی آیت ہی کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن ولایت کی میننگ بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن ولایت کا معنی بتا رہا ہے کہ ولایت کس معنی میں ہے. واہ واہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ولی وہ ہوگا صاحب ولایت، وہ ہوگا جو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. تو یہ ولی کا واہ کام واہ ہے. واہ واہ واہ. تو ولی وہ ہوگا جو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جائے. بے شک. اور ظاہر ہے کہ ظلمتوں سے مراد یہاں فزیکل دنیا کی ظلمتیں نہیں ہیں. جی فزیکل دنیا کی ظلمتیں تو ہیں بھی،
اور نہیں بھی ہیں، اس لیے کہ زمین و آسمان کے اندر جو اجرام فلکی ایک موومنٹ کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے دن اور رات بن رہے ہیں. لہذا اس سے مراد کون سی فزیکل دنیا نہیں بلکہ مادی نہیں، میٹا فزیکل دنیا کا نور ہے. میٹا فزیکل دنیا کی ظلمتیں ہیں. یہ ظلمتیں کتنی ہیں؟ بعض احادیث و روایات کے مطابق 70,000 ظلمتوں کے حجابات ہیں. ظلمتوں کے حجابات 70,000 ہیں. اس کے بعد عالم نور شروع ہوتا ہے. عالم نور میں بھی بعض روایات کے مطابق جو فرماتی ہیں، جن روایات میں ہے کہ 70,000 ظلمت کے حجابات ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ نور کے بھی 70,000 حجابات. اللہ اکبر. اب ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آیا. پروردگار، یہ جو ولی کام کرتا ہے، ولی کا فنکشن کیا ہے؟ ولی کا فنکشن تعارف کروا دیا تاکہ ولی کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو. نام نہیں بتایا جی، اللہ نے نام یہاں ذکر نہیں کیا. فرمایا کہ اللہ ولی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ولی ہے. تو آیا کوئی اور بھی ولی ہے؟ تو دیکھنا پڑے گا. پیرامیٹر طے ہو گیا، سٹینڈرڈ طے ہو گیا کہ ولی وہ ہوگا جو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائے. اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوگا جو خود ظلمتوں میں نہ ہو بلکہ نور میں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ؟ جو ظلمتوں میں نہ رہنے والا ہو واہ 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 واہ، بلکہ خود عالم نور اس کا مسکن ہو. واہ، عالم نور کا رہنے والا ہو. بلکہ عالم نور میں بھی جب کہا کہ 70,000 حجابات ہیں تو اس کا مطلب ہے عالم نور میں بھی اس منزل پہ رہنے والا ہو جس کو آخری منزل کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے پروردگار، تو ولی ہے صاحبان ایمان کا، تو پروردگار صاحبان ایمان میں تو اتنی بساط نہیں کہ تجھ سے ڈائریکٹ مل سکے. واہ، اور تیری ذات اس قدر باعظمت ہے کہ وہ بات کہتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. کیا ترجمہ ہے؟ کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ ہے. اب یہ جو وہ ہے، یہ وہ کیا ہے؟ واہ، یہ وہ قل هو اللہ احد. واہ، قل کہہ دیجئے ہوا، وہ جو ہے وہ تو غائب ہے. واہ، وہ غائب ہے، وہ غائب رہے گا. ایبسولوٹ ہڈن ہے نا. وہ اللہ غائب ہے، وہ غائب رہے گا. اگر وہ ظاہر ہو جائے تو پھر کچھ اور ظاہر نہیں ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قل کہہ دیجئے ہوا جو ایبسولوٹ ہڈن ہے، اس عالم مادہ کی مخلوق کے ساتھ اگر ملاقات کرنا چاہے ڈائریکٹ تو کیا ہوگا؟ یہ عالم مادہ تحمل نہیں رکھتا اس اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کا. قرآن کریم کے بارے میں کیا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ تو اللہ نے مثال دی ہے. قرآن کریم اگر اپنی حقیقی معنوی صورت میں اگر کائنات پر نازل ہو تو کائنات تحمل نہیں کرتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کائنات قرآن کی معنوی حقیقت، ورنہ تو ہمارے گھروں میں پڑا ہے الماریوں میں جی. ابھی تو اس پہ بھی آ گیا ہے ڈیوائسز کے اوپر جی. ابھی یہ قرآن فزیکل قرآن نہیں، قرآن اپنی اصل حقیقت میں اگر نازل ہو جائے کائنات پر تو یہ فزیکل دنیا اپنے محور پہ باقی نہ رہے. پروردگار یہ قرآن کا تحمل نہیں رکھتی، پہاڑ تحمل نہیں رکھتے، تو مومنین کیسے تحمل رکھیں گے؟ تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطے والی کوئی گنجائش نہیں ہے. واہ واہ واہ. اللہ سے ڈائریکٹ رابطے والی گنجائش فزیکل دنیا کے رہنے والی کسی مخلوق کے لیے نیور ایور ممکن ہی نہیں. اس کا مطلب ہے قل هو اللہ، وہ جو ایبسولوٹ ہڈن ہے
واہ اس کا تعارف کروانا ہے میرا حبیب کیا کرواؤ کہو کہ وہ جو ایبسولوٹ ہڈن ہے وہ ہے اللہ احد واہ وہ اللہ احد ہے احد ہے ایک سوال اور یہاں پہ کر لوں اللہ کی بارگاہ میں پروردگار یہ جو لفظ قل ہے یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نازل فرما رہا تھا اور نبی موجود تھے تو اس قل کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ قل جو ہے ہونا چاہیے کہ میرا حبیب تم تعارف کروا دو سبحان اللہ تو اس قل کا ایک معنی بنتا ہے یا اللہ آج تو قرآن نازل ہونے کے مرحلے سے ہو چکا مکمل اب اس کی ضرورت کیا تھی قل هو اللہ احد کی بجائے ہوتا هو اللہ احد اللہ الصمد واہ واہ لفظ قل نہ ہوتا واہ واہ تو کیا جواب ملا جواب یہ ملا کہ قیامت تک کے لیے هو اللہ احد کا ریفرنس چاہتا ہوں کہ جب تک قرآن ہے محمد کی آواز گونجتی رہے سبحان اللہ کیا کہنا صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ یہاں توحید کا ریفرنس کون ہے قل ہے قل قرآن کریم میں 332 بار آیا ہے قرآن کریم میں مختلف خطابات ہیں نا اللہ کے بعض جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا بعض جگہ پہ یا ایھا الانسان واہ یا ایھا المؤمنون اسی طرح یا ایھا الناس اسی طرح یہ لفظ قل خطاب ہے اب خطاب پہ پھر ابھی بحث نہیں کرنی یہ خطابات مختلف ہیں اور قل کا خطاب بالکل مختلف ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس کا مطلب ہے جہاں بہت ضروری باتیں کرنی ہو اللہ کہتا ہے قل واہ بے شک بہت ضروری میسیج دینا ہو تو پروردگار قل کے ذریعے میسیج پہنچاتا ہے انسانوں تک واہ قل هو اللہ احد تو میں عرض کروں گا پروردگار تجھ سے تو رابطہ ممکن نہیں ہے اب یہ مقصد کیسے پورا ہوگا کہ مومنین جو ہے وہ ظلمتوں میں نہ رہیں اور کہاں چلے جائیں عالم نور کی طرف واہ منتقل ہو جائیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور واہ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فنکشن کیسے مکمل ہوگا واہ مومنین کے اور تیرے درمیان ڈائریکٹ رابطے کی تو کیفیت کوئی نہیں ہے اور ڈائریکٹ ہدایت کا نظام بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تو پروردگار جس طرح تیری مشیت مکمل ہو یہ فنکشن کیسے ہوگا جس طرح خدا نے چاہا ہے ویسا ہی ہو واہ اللہ نے جیسا چاہا ہے ویسا ہی ہو ذرہ برابر مشیت پروردگار اللہ کے پلان میں اللہ کے منصوبے میں اللہ کے حکمت میں کوئی فرق نہ آئے واہ اور اللہ کا پلان کیا ہے کہ ظلمتوں میں جو رہتے ہیں مومنین ان کو نور کی طرف لے جائے دیکھیں ظلمتیں بہت ساری میں نے عرض کیا البتہ یہ فزیکل دنیا کی ظلمتیں نہیں ہیں کفر ایک بہت بڑی ظلمت ہے جی رجس بھی ہے اور ظلمت بھی ہے جہالت بہت بڑی ظلمت ہے جی شرک بہت بڑی ظلمت ہے شک و شبہ بہت بڑی ظلمت ہے اس طرح بہت ساری ظلمتیں ہیں انسانوں کے اندر موجود ہیں حسد بہت بڑی ظلمت ہے کینہ بہت بڑی ظلمت ہے برا اخلاق بہت بڑی ظلمت ہے یہ ساری ظلمتیں ہیں اور ان کی پرتیں بھی مختلف ہیں ظلم بہت بڑی ظلمت ہے ہر ظالم ایک جیسا نہیں ہے اس لیے کہ ظلم کی ایک انتہا جو ہے اس کی مثال یزید ہے ایک مثال فرعون ہے ایک مثال نمرود ہے آیا ہر کوئی ظالم اسی سطح کا ظالم ہے نہیں ہر کوئی ایک سطح کا ظالم نہیں ہے تو پرتیں بھی مختلف ہیں درجات بھی مختلف ہیں تو پروردگارہ جب ظلمتیں کئی قسم کی ہیں ان ظلمتوں کی اقسام بھی کئی قسم کی ہیں اس کے بعد آتا ہے عالم نور عالم نور کے درجات بھی مختلف ہیں عالم نور کی بلندیاں بھی مختلف ہیں عالم نور کے مراحل اور درجات بھی مختلف ہیں پروردگار اس سارے مراحل کے اندر ان سارے مراحل کے اندر تیری ذات سے ڈائریکٹ امکان نہیں ہے ہم تو اس سوری سے ڈائریکٹ نہیں رابطہ رکھ سکتے کیا خدا سے کیا ڈائریکٹ رابطہ رکھیں گے
تو پروردگار یہ تیرا پلان پورا ہو جائے کیا سسٹم ہے؟ تو اسے ڈائریکٹ تو ممکن نہیں، نمبر 1۔ 2، یہ پلان اسی طرح ہو جیسے تو نے چاہا ہے، جیسے تیری منشا اور مشیت ہے۔ تو پروردگار نے اب تعارف کروا دیا، کہا کچھ ایسوں کا تعارف کروا دیتا ہوں جو ادھر ملے عالم نور میں تو میرے ان کے درمیان کعبہ قوسین کے علاوہ فرق نہ رہ جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب عالم بشریت میں آئے تو قل کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن عام بشر میں اور اس بشر میں ذرا قیاس کرنے میں تھوڑا سا رکنا، اس لیے کہ یہ وہ بشر ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم وہ بشر نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، صلی اللہ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے کے بعد اب اولیاء کا اللہ نے تعارف کروا دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ کیا کہنے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا گفتگو کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ تو ولایت اس وقت کام کرے گی جب ولایت کا چراغ روشن ہو، ولایت کا چراغ روشن ہو، جب ولایت آپ اپنے اختیار کسی کو دے دیں۔ جب اختیار مولا کو دے دیا، اب مولا ہو گیا میرے اختیارات کے حوالے سے صاحب ولایت، وہ میرا مولا ہے، میں نے اختیار اس کو، یا تو یہ ہے کہ اختیار نہ دو، جب اختیار دے دیا تو اب وہ مولا ہے، اب جو وہ فیصلہ کرے گا وہ مجھے زندگی پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ الشیعۃ من شاء علی، شیعہ کون ہے؟ جو علی کی اتباع کرے، جو علی کی پیروی کرے، جو علی کے رنگ میں رنگا جائے، جو علی کے رنگ میں ڈھلا ہوا ہو، جو علی کے رنگ میں اس طرح ڈھلا ہوا ہو کہ دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ولی، اب ولی وہ ہے، آخری بات کہہ کے تو بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اسی مرحلے میں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو یہ اب بندے ایسے ہیں کہ ایک طرف اللہ سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کچھ اور شبہ ہوتا ہے، واہ کیا کہنے، اور ایک طرف بندوں میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ پھر بھی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے۔ واہ واہ دونوں طرح سے لوگ شبہات کا شکار ہیں۔ واہ، اللہ والے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کچھ اور ہی نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے اوصاف تو اسی کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر علی کسی کے حضور سجدہ کرتا تھا تو وہ اس کا خدا ہے، علی خدا نہیں ہے، علی خدا کا بندہ ہے۔ جب خدا کا بندہ مولا کائنات اگر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے وہ کائنات کے لیے مولا ہے، اللہ کے لیے مولا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، ایک بار پھر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علی ہے مولا کائنات، بے شک، جی، لیکن جب علی سجدے میں جائے تو واہ علی ہے عبد مولا۔ واہ واہ، میں تو عرض کروں گا کیا کہنے، کہ علی کائنات میں بھی علی ہے واہ، اور علی عبادت میں بھی علی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، علی نے سجدوں میں جو کمال حاصل کیا، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے، واہ 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 آپ عشق الہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واہ، علی کی وہ ضربت جو دشمن پہ پڑی، چند لحظوں کا وہ عمل، علی کی وہ عبادت نہیں تھی، واہ علی کی وہ عبادت نہیں تھی ظاہری طور پر، واہ واہ، ظاہری طور پر عبادت نہیں تھی، لیکن علی نے اس ضربت کو بھی عبادت سمجھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے کیا کہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ علی کی ضربت
सकलैन की इबादत से अफसल है। सुभान अल्लाह या अली सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली का माना क्या है? बुलंदी। बेशक जी, अली का माना है बुलंदी। बुलंदी। और जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार फिर से रहमत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अली का माना है बुलंदी, बुलंद। इस कायनात में कितनी बुलंदियां हैं? वाह। कोई अंदाजा है आपको? जवाब। इस कायनात की बुलंदियों का अभी अंदाजा ये है कि 20 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। 20 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी में एवरेज 100 बिलियन स्टार्स हैं। कितने हो गए? जरा हिसाब किताब कीजिएगा। सलावत वाल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये जो दुनिया है, सितारों वाली दुनिया, 20 ट्रिलियन जहां गैलेक्सीज हों, हर गैलेक्सी में एटलीस्ट एवरेज ये है कि 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। और ये भी कुरान की आयत के मुताबिक अब ये सारी कायनात नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वाह। ये सारी कायनात नहीं है। कुरान फरमाता है इन्ना ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा, हमने सबसे नीचे वाला जो आसमान है उसको सितारों से मुज़य्यन किया है। वाह। तो ये पहला आसमान है जिसको लोग कायनात कह रहे हैं। वाह। कितने फासले हैं, कितनी बुलंदियां हैं। उसके बाद दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर सातवां, फिर आगे जो है आसमान खत्म होते हैं तो कुर्सी है, उसके बाद अर्श है। किसी ने पूछा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूछा मौला ये बताइए कि ये ज़मीन व आसमान कैसे हैं? अब हर साइल को आइम्मा एक जैसा जवाब नहीं देते थे। देखते थे कि कैपेसिटी कितनी है, मेगाबाइट की है, टेराबाइट की। वाह वाह वाह। गीगाबाइट क्या की। कहना जी, वाह तो वाह। नॉर्मली मेगाबाइट की होती थी कैपेसिटी, उसी के मुताबिक। एक वाह। आदमी आया, उसने तौहीद का सवाल पूछा तो इमाम ने 2 जुमले जवाब दे दिया। मुफस्सल आए तो इमाम ने तौहीद मुफस्सल तौहीद जवाब बयान कर दिया। वाह वाह वाह। तो वो अगले दिन क्या कहा, मौला आपने उसको मुफस्सल को तो आपने बहुत मुफस्सल तौहीद बताई, कहा उसकी कैपेसिटी इतनी थी जितनी बताई। वाह वाह वाह। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने की बोला। वाह वाह वाह। पूछा मौला ये ज़मीन और आसमान कैसे हैं? फरमाया ज़मीन और आसमान के मुकाबले में आगे है कुर्सी। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि खातमिन फी फुलातिन, कुर्सी इतनी बड़ी है कि ये कायनात, ये आसमान का खातमिन फी फुलातिन ऐसे है जिसे सहरा में अंगूठी पड़ी हो। अल्लाह अल्लाह। ये आसमान, इसके मुकाबले में कुर्सी इतनी वसी है, ऐसे है जैसे सहरा में अंगूठी पड़ी हो। वाह। और उसके बाद फरमाया कि अर्श के मुकाबले में कुर्सी का खातमिन फी फुलातिन ऐसे है जैसे सहरा में अंगूठी पड़ी हो। वाह। क्या कहने। अभी हुसैन की जन्नत का तुम कैसे अंदाजा लगाओगे? हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। जन्नत का कैसा अंदाजा लगाओगे? हाँ हाँ। वो इन हुकूमतों के मोहताज तो नहीं थे। बेशक। लेकिन अजीजों बस चंद जुमले मसाइल का अर्ज करूँगा। मौला इमाम सादिक की से रवायत के मुताबिक हुसैन कौन है? इस्तनक़दा इबादका मिनल हीरति वल ज़लालति। हुसैन वो है जिसने तेरे बंदों को गुमराही और जहालत से निकाला। अभी आप गए हैं बैनुल हरमैन। बैनुल हरमैन का फासला ऐसा ही है जैसे सफ़ा और मरवा के दरमियान, लेकिन वहाँ हाजरा दौड़ती रही, यहाँ ज़ैनब दौड़ती रही।
کہیں حسین کی قبر پہ روتی تھی، کہیں بھائی عباس کی قبر پہ جا کے روتی تھی۔ عزیزانو آج تو شہر بس گیا، لیکن جب سکینہ اس میدان کربلا پہ دوڑتی تھی تماچے تو اس سرزمین پہ نوکیلے پتھر تھے، اس سرزمین پہ کانٹے تھے۔ آج شہادت ہے مولا آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، میں امام کو ملنے کے لیے گیا، میں رکا لے کے آیا تھا ہارون یزید سے، ہارون ملعون سے، امام کی آزادی کا۔ میں جب آ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ زندان کے باہر 4 مزدور ہیں جو جنازہ اٹھائے ہوئے۔ عزیزانو کوئی بھائی نہ تھا، کوئی بہن نہ تھی، کوئی عزیز نہ تھا، کوئی رونے والا نہ تھا۔ مولا ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، جہاں رونے والے تھے ان کو رونے نہ دیا گیا۔ مولا کربلا میں آپ کی پھوپھی زینب جب جسد بھائی کے اوپر آئی تو حالت کیا تھی؟ مولا یہ دشمن انہوں نے پرسہ دینے کی بجائے، ایک واقعہ سنو گے، مقاتل نے لکھا ہے بی بی سکینہ بابا کو اب بابا کہتے ہوئے پکارتے ہوئے جب پہنچی نا بابا کے جسد کے اوپر، تو تاریخ نے جملہ لکھا ہے اجتماعت عدت من العرب، کچھ عرب اکٹھے ہو گئے، اب وہ بچی کو جسد سے علیحدہ کر رہے تھے۔ میں پوچھوں گا اتنے عربوں کے اکٹھے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ سکینہ اپنے بابا سے جدا نہ ہوتی تھی۔ ظالم ظلم کرتے تھے، تماچے اور تازیانے کرتے تھے۔ اتنے میں روایت لکھتی ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھا اور شمر نے بچی کی چوٹیوں میں ہاتھ ڈالا، التجرعان جسد ابیہا، اب بچی کو ظلم کر کے بابا کے جسد سے علیحدہ کیا گیا۔ عزیزانو امام موسیٰ کاظم کی زندگی کافی عرصہ زندانوں میں گزری ہے، جیل میں گزری ہے۔ جب آخری زندان تھا نا تو جب آئے قید کرنے کے لیے کہنے لگے مجھے اپنی بچیوں سے تو ملنے دو، میں اپنی بچیوں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مولا گئے، بی بی معصومہ سے رخصت ہوئے، امام رضا سے رخصت ہوئے، لیکن یا اللہ پروردگارہ جب حسین رخصت ہونے کے لیے آئے تو منظر عجیب تھا۔ زینب نے کہا مہلن یبن الزہرا، اے فرزند زہرا ذرا ٹھہر جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے، کہا بی بی کیا حکم ہے؟ بی بی نے کیا کیا؟ اب بی بی نے پیراہن کا بند کھولنا شروع کیا۔ اس کے بعد زینب نے حسین کے گلے کے بوسے، بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں کی وصیت پوری کر رہی ہوں۔ عزیزانو اتنے میں حسین نے کہا بہن ذرا بازوؤں سے چادر ہٹا، اب میں بھی ماں کی وصیت پوری کر لوں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام، معذرت چاہتا ہوں میں